أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ایصال ثواب کی یہ مجلس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس جو ہمارے درمیان سے پرسوں کی شب گزر گئی، کل ان کی تدفین ہوئی. لوگوں نے اپنے اوپر جو فریضے تھے اسے انجام دیے. خداوند عالم کا فیصلہ ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اللہ نے موت آنے سے پہلے کہہ دیا ہے کہ موت سے پہلے اپنی زاد راہ کا انتظام کر لو، تم خود کر لو اپنی زاد راہ. اب زاد راہ میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صادقین کے ساتھ ہو جائیں گے، اہل بیت کے ساتھ ہو جائیں گے، تو اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے زاد راہ معین کر دیں گے. وہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہم اس دنیا سے کس طریقے سے پرسکون جا سکتے ہیں. ہماری موت سکون کی موت آ سکتی ہے. اس سلسلے میں تمام احادیث اور روایات اور اکثر و بعض آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اس سے قبل متعدد مجالس میں. دنیا کا اگر کوئی انسان سفر کرتا ہے، معمولی سے سفر کرتا ہے، تو انسان مثلاً یہاں سے احمد آباد اگر جا رہا ہے تو کچھ نہیں، وہ اپنے لیے ایک جوڑے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. جب اس سے سوال کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کپڑے کا انتظام، یہ کھانے پینے کا انتظام، جواب یہ ہوگا کہ ہم جب سفر پر نکلیں، منزل تک پہنچے تو وہاں جا کے ہم مطمئن رہیں. خدا نخواستہ اگر ہمارا کپڑا نجس ہو جائے، خراب ہو جائے، تو ہمارے پاس کپڑا ہونا چاہیے کہ وہاں میں کوئی پریشانی نہ آنے پائے. وہاں پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ ہمیں فوری کھانا نہ مل سکے، تو ہمارے پاس کھانا ہونا چاہیے تاکہ ہماری ضروریات پوری ہو سکے. تو میرے عزیزو، یہ دنیا، اس دنیا سے جب انسان اس دنیا کے لیے سفر کرتا ہے تو اس دنیا کے سفر سے پہلے انسان کو زاد راہ کا انتظام کرنا چاہیے. یہ خود مرنے والے کی ذمہ داری ہے. اب مرنے والا مر گیا، لوگوں کو کیا ذمہ داری ہے؟ تو لوگوں کی تمام ذمہ داریاں ہیں. اسے غسل دینا، کفن دینا، قبر کی منزل تک پہنچانا، اس کے لیے نماز وحشت پڑھنا، اور گھر والوں کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے صدقہ دیں. تمام چیزیں جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. اور کفن میں جو ہے جریدتین کا رکھنا، یعنی 2 لکڑیوں کا رکھنا، بیر کی ہو یا کھجور کی ہو. اور اس کے فوائد ہیں. فوائد یہ ہے کہ جب تک یہ سبز و شاداب رہے گی، خشک نہیں ہوگی، تب تک عذاب قبر سے انسان محفوظ رہے گا. جیسے کہ رسول اللہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک شخص پہ عذاب ہو رہا تھا، اس نے فوراً رسول اللہ سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے نجات دے دیجئے، میرے اوپر عذاب ہو رہا ہے. تو فوراً رسول اللہ نے ایک صحابی کو کھجور کے درخت پر بھیجا. اس نے لکڑی کو توڑا، توڑنے کے بعد رسول اللہ نے اس لکڑی کے 2 حصے کیے
اور دائنی اور بائیں طرف اس کو لگا دیا۔ اصحاب نے سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو رسول اللہ نے بتایا یہ اس لیے کیا ہے کہ جب تک یہ لکڑی خشک نہیں ہوگی یہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اب عذاب قبر سے یہ محفوظ رہے گا، اتنے میں اس کے عزیز و اقارب دوست احباب جو کچھ بھی اس کے لیے کر دیں گے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ صلوات بھیجیں اب اخلاقی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سب تو ہو گیا جو واجبات تھا ہمارے پر، یہ سب چیزیں واجب تھی۔ اخلاقی ذمہ داری کیا ہے؟ اخلاقی ذمہ داری کے سلسلے میں جیسے کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے حکمت نمبر 357 میں فرمایا وَعَزَّ قَوْمًا عَنْ مَيِّتٍ، یعنی اخلاقی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جس کے ہاں میت ہوئی ہے، جس کے ہاں موت ہوئی ہے، اس کے ہاں جاؤ تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ جیسا کہ مولا کائنات ایک قوم کی میت پر تعزیت پیش کرنے گئے تھے، مَاتَ لَهُمْ، اس قوم کے درمیان ایک شخص کا انتقال ہو گیا، فقال علیہ السلام، تو مولا نے فرمایا اِنَّ هَذَا الْأَمْرُ لَيْسَ بِكُمْ بَدَأَ، یہ جو موت واقع ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہارے گھر سے ابتدا ہوئی ہے اس کی، یہ پہلا تمہارا ہی گھر ہے کہ جہاں موت ہوئی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَا إِلَيْكُمْ أَنْتَهَا، اور نہ ایسا ہے کہ اسی گھر پہ یہ بات تمام ہو جائے گی، نہیں، دوسروں کے گھروں پہ بھی یہ آئے گا۔ وَقَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ، یہ جو مرنے والا ہے تمہارا، یہ جو تمہارا صاحب ہے، یہ جو مرنے والا ہے یہ مسافر ہے، مسافرت میں گیا ہے، مسافرت میں گیا ہے، اس کا یہ سفر شروع ہوا ہے۔ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، جس طریقے سے بعض سفر وہ کرتا تھا جب تک وہ زندہ تھا، دنیا میں ادھر ادھر سفر پہ جایا کرتا تھا، اسی طریقے سے یہ بھی اس نے ایک سفر کیا ہے۔ فَإِن قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ، اس سفر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا انسان جو ہے اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یا یہ سفر سے جب وہ واپس آتا ہے سفر سے تو لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں، یہی دو چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سفر ہوتا ہے اس میں انسان جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن دنیاوی سفر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے آتا ہے واپس، لوگ اس سے ملاقات، مثلا حج میں گیا، مثلا زیارت پہ گیا، لوگ جاتے ہیں، ثواب ہے، حج سے کوئی واپس آیا اس کی زیارت کرنا، زیارت سے کوئی واپس آیا اس کی زیارت کرنا، اگر کوئی اس کی زیارت کر رہا ہے تو اسے زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سفر سمجھو، اسے ایک سفر ہے، اور اس سفر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا تمہارے پاس وہ آتا ہے یا تم اس کے پاس جاتے ہو، لیکن یہ سفر یہ ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گے، تم اس کے پاس جاؤ گے۔ اب مصیبت جو انسان کے اوپر جس کے پاس آئی ہے، موت جس کے یہاں ہوئی ہے، تو اس پہ جس کے یہاں موت ہوئی اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ جب انسان صبر کرے گا تو اللہ اسے جزا عطا کرے گا، اس کو اللہ جزا عطا کرے گا، وہ بہترین اجر عظیم عطا کرے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ کا 18 مہینے کا بیٹا قاسم وفات ہوئی، رسول اللہ نے دفن کیا، گریہ بھی کیا رسول اللہ نے اپنے بیٹے پر، گریہ کر کے بتا دیا، غم منا کے بتا دیا کہ دیکھو مرنے والے پہ غم منانا، گریہ کرنا یہ کوئی غلط عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو دل ہے، یہ دل کی محبت ہے، یہ رافت ہے، یہ لطف ہے، یہ کرنا چاہیے۔ محبت نہیں ختم ہو سکتی ہے، محبت کر کے گریہ کر کے رسول اللہ نے بتا دیا۔ یہاں تک کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسین نے گریہ بھی کیا اور سیاہ لباس پہنے۔ یہ جو ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں یہ سنت حسنین ہے، امام حسن، اور صرف امام حسن اور امام حسین نے نہیں بلکہ 1 ماہ تک جو ہے اصحاب نے بھی سیاہ لباس پہنا ہے، اصحاب نے بھی سیاہ لباس پہنا ہے 1 ماہ تک۔ تو انسان اب اجر عظیم اسے ملے گا۔ رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے رسول کو شہزادی فاطمہ الزہرا کوثر جیسا تحفہ عطا کیا۔ اب اس اجر عظیم کو دیکھیے، جب تک کائنات رہے گی تب تک اس کوثر کی اولاد باقی رہے گی۔ لاکھ دنیا ختم کرنا چاہے، لاکھ لوگ مٹانا چاہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے صبر کیا۔
جزا و فضا نہیں کی، شکوہ اور شکایت نہیں کیا. اور شکوہ شکایت اگر کرے گا انسان تو اس کے نتیجے میں اس سے بڑی بلا ملتی ہے، جیسا کہ صلوات محمد وآل جیسا کہ مولا کائنات حکمت نمبر 448 میں فرماتے ہیں من عظم صغار المصائب ابتلاه اللہ بکبارها. جب انسان چھوٹی مصیبتوں پہ جزا و فضا کرتا ہے، شکوہ و شکایت کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ اسے مبتلا کر دیتا ہے بڑی مصیبتوں میں، بڑی مصیبتوں میں. اب یہ کیسے بات سمجھ میں آئے بچوں کو کہ بڑی مصیبت میں انسان کیسے مبتلا ہوگا؟ تو شیخ سعدی، ان کی کتاب فارسی میں بہت مشہور کتاب اور مشہور ہے شیخ سعدی، انہوں نے 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا. تو پڑھنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ مثلا اب ہماری عمر زیادہ ہو گئی، ہم کیا علم حاصل کریں، نہیں، اس میں کوئی وہ نہیں. ان کی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ چند افراد سفر کر رہے تھے دریا میں، جیسے یہاں دریا ہے، اور کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک انسان نیا کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈر رہا تھا، جزا و فضا کر رہا تھا، اسے مصیبت لگ رہی تھی کشتی. وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی ہم ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، ہمیں ہلاک کر دیں گے یہ لوگ. بس ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایسا ہے اسے دریا میں ڈال دو. اٹھایا، اسے دریا میں ڈال دیا. اب جب دریا میں اسے ڈال دیا وہ ڈوبنے لگا، بچاؤ مجھے بچاؤ. جب اس نے یہ کہا تو لوگوں نے اسے بچا کے واپس کشتی میں بٹھا دیا. اب جب کشتی میں بیٹھا تو اب جزا و فضا نہیں کر رہا ہے، اب وہ سمجھ گیا اس سے بھی بڑی مصیبت کوئی ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد. اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے. تو انسان جزا و فضا کب کرتا ہے؟ جب وہ اس مصیبت کو چھوٹا سمجھتا ہے اور بس اسی کو بڑی مصیبت سمجھ لیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. پروردگار تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی، اس لیے کلمہ استرجاع جاری کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ ہم اچھے انداز میں صاحب خانہ کو تعزیت پیش کریں، اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ذریعے تعزیت پیش کریں. اب اچھے الفاظ کے ذریعے کیسے تعزیت پیش کریں؟ اس کے لیے کیا رسول اللہ کی کوئی سیرت ہے؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں کوئی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جس کو ہم نمونہ عمل قرار دیں؟ تو ہے، ایسا ہے. ابو سلیم، ام سلیم اور ابو طلحہ انصاری کا واقعہ. ابو طلحہ انصاری مسلمان نہیں ہے، اور ابو سلیم جو یہ عورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے، یہ مسلمان ہے. تمام لوگوں نے اس سے رشتہ اس کے سامنے پیش کیا، لیکن کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا. ابو طلحہ انصاری کے رشتے کو اس شرط پہ قبول کیا کہ مہر میں میرا مہر یہ ہوگا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں. مسلمان ہو گیا. اس نے ان سے عقد کر لیا، شادی کر لی، نکاح ہو گیا. اللہ نے اسے بچہ دے دیا، بہترین خوبصورت بچہ. اب امتحان الہی ہے، اللہ مال سے بھی امتحان لے گا، اللہ جان سے بھی امتحان لے گا، اور اللہ خوف سے بھی امتحان لے گا. قرآن ہے. اب خوبصورت بچہ ہے، اتنا دل لگ گیا اس بچے سے کہ اس سے جدائی برداشت نہیں ہے. یہاں تک کہ بچہ مریض ہوا، یہ پریشان ہو گئے. مریض ہو گیا بچہ، یہ پریشان ہے. ڈاکٹروں کو دکھایا ادھر ادھر، جو بھی جتنی بھی کوشش ہو سکی کی، لیکن کسی صورت میں وہ بچہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اس کی بھی طبیعت خراب ہو گئی. ابو طلحہ انصاری پریشان ہے. ایک دن چونکہ مومنہ تھی اس کی زوجہ، اسلام میں عورت کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. اور اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو صرف اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ 9 سال میں تکلیف شرع عورت پہ واجب قرار دے دیتا ہے، جبکہ مرد کو 6 سال بعد اپنے قریب اللہ بلاتا ہے. لیکن عورت کی فضیلت یہ ہے کہ 9 سال میں اسے اتنی عقل دے دیتا ہے اللہ، اور اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے. یہ عبادت کرنا قربت الہی ہے. اللہ 9 سال میں اسے عبادت اس کے اوپر واجب قرار دیتا ہے، اللہ قریب کر لیتا ہے. کتنا قربت، کتنی اہمیت ہے عورت کی اللہ کی نگاہ میں. تو یہ اس نے مومنہ تھی، اس نے کہا ایسا ہے کہ تو جا رسول اللہ کے پاس دعا کرے، رسول اللہ بچہ صحیح ہو جائے. یہ جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے مریض ہے، ایسا ہے میری زوجہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. صحابی تھا. میری زوجہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ دعا کر دیجئے میرا بیٹا صحیح سالم ہو جائے. رسول اللہ نے سنا، چونکہ یہ جیسے ہی گھر سے نکلا تھا بچے کی وفات ہو چکی تھی، بچے کی روح نکل چکی تھی. تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بچہ اچھے مقام پہ ہے، بہترین جگہ ہے،
اس نے سوچا کہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا ہے، میرا آنا ہے کافی ہو گیا، میرا بچہ صحیح ہو گیا، صحت یاب ہو گیا۔ اب ادھر اس کی زوجہ چونکہ مومنہ تھی، اسے حب کے شوہر کا بھی خیال تھا، مسلسل دیکھ رہی تھی شوہر نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھا رہا ہے، لاغر ہوتا جا رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، جو کچھ بھی رونا دھونا تھا رو دھو کے بچے کو اٹھا کے ایک حجرے میں رکھ دیا، اور اس کے بعد ادھر کھانا بہترین بنایا، کھانا وغیرہ تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ آیا ہے رسول اللہ کے سے ملاقات کر کے گھر میں، تو گھر کے حالات کو دیکھ رہا ہے، بدلا ہوا ہے، گھر بہترین سجا ہوا ہے، گھر صاف ستھرا ہے، بہترین کھانے کی خوشبو آ رہی۔ اس نے سوچا کہ میرا بچہ صحیح ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا بچہ کہاں ہے؟ کہا بچہ آرام کر رہا ہے، پہلے تم کھانا کھا لو۔ اس نے کھانا لگایا، اس نے کھانا کھانا شروع کیا۔ عورت بھی ساتھ میں کیا کر رہی، صرف لقمہ اٹھا رہی۔ جس کا بیٹا مر چکا ہو اس کے گلے سے لقمہ اٹھے گا نہیں، لقمہ اتار لے رہی ہے، ہاتھ میں نیچے رکھ دے رہی ہے۔ وہ اتنا بھوکا تھا، اتنا شدید بھوکا تھا، اسے سکون ہوا تو ظاہر سی بات ہے انسان کو سکون ملتا ہے تو پھر کھانے میں دل بھی لگتا ہے۔ وہ کھانا کھا رہا ہے، جب تھوڑا سکون اسے ملا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میری زوجہ لقمے کو اٹھا رہی، نیچے رکھ رہی، کھا نہیں رہی ہے۔ کہا یہ کیا وجہ ہے، تو لقمہ کیوں نہیں کھا رہی، صرف اٹھا رہی ہے، منہ تک لے جا رہی ہے، پھر رکھ دے رہی ہے۔ کہا میرا ایک سوال ہے، میں پریشان ہوں ایک سوال میں۔ کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک سہیلی ابھی آئی تھی اور اس نے مجھ سے سوال کیا۔ کہا سوال کیا کیا؟ اس نے سوال یہ کیا کہ میری ایک سہیلی نے مجھے، وہ کہہ رہی، اس کی سہیلی کہہ رہی کہ میری سہیلی نے مجھے ایک امانت دی تھی اور اس امانت سے میری سہیلی مانوس ہو گئی، اس سے اس کا دل لگ گیا اس امانت سے، اور اب وہ سہیلی جو تیسری ہے، جو سہیلی ہے جس کی امانت تھی، وہ اسے مانگ رہی ہے لیکن یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ انکار کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ میرا دل لگ گیا ہے اس سے، اس لیے میں اسے واپس نہیں کروں گی۔ میرا یہ سوال ہے۔ جب اس نے یہ سوال سنا فوراً کھڑا ہو گیا کہ تم اپنے آپ کو دیدار کہتی ہو، رسول کی ماننے والی کہتی ہو، چاہنے والی کہتی ہو، تمہیں اتنا جواب نہیں معلوم؟ امانت کسی کی ہوتی ہے تو اسے واپس کیا جاتا ہے، تمہیں یہ جواب دینا چاہیے تھا، تم نے یہ جواب نہیں دیا ہو، اپنے آپ کو دیدار کہہ رہی ہو، رسول کی ماننے والی کہہ رہی ہو، رسول کی چاہنے والی کہہ رہی ہو، بس یہ سننا تھا۔ اس نے پلس پوائنٹ پکڑ لیا، فوراً وہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ امانت کا واپس کرنا واجب ہے۔ کہاں واجب ہے؟ کہا بس سنو، اللہ نے بھی ایک امانت ہمیں دی تھی بیٹے کی شکل میں، اس اللہ نے ہماری امانت کو واپس لے لیا۔ اب جب اللہ نے امانت کو واپس لے لیا تو ہمیں اس میں شکوہ اور گلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دوبارہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تو نے اس تعزیت کو ایک اچھے انداز میں، فلسفانہ انداز میں، اچھے الفاظ میں مجھ تک منتقل کیا۔ اگر اس اچھے الفاظ کے ذریعے اس تعزیت کو منتقل نہ کرتی، اس مرنے کی خبر کو منتقل نہ کرتی، یا تو میں مر جاتا یا میں ہلاک ہو جاتا، تو نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا، ہلاکت سے بچا لیا۔ اس اچھے انداز میں تعزیت پیش کرنے کی وجہ سے، یعنی اگر کسی کے یہاں کوئی وفات ہو، موت ہو، تو انسان کا فرض یہ ہے کہ اچھے الفاظ میں جو ہے تعزیت پیش کرے، اچھے تعزیت پیش کرے تاکہ اسے سکون پہنچ جائے، اسے سکون پہنچ جائے۔ اس کے بعد یہ سن کر رسول اللہ کے پاس جاتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کے مذہب میں ایسی بھی عورتیں ہیں ماننے والی، ایسی بھی عورتیں ہیں، میری زوجہ نے مجھے اپنے خود کے بیٹے کے مرنے کی خبر اس اچھے انداز میں سنائی کہ میں ہلاکت سے بچ گیا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ بات سنی، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار ہماری مذہب کی ایسی عورتوں کو سلامت رکھتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ یعنی اگر کوئی صبر کرتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ دعائے رسول بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، رسول کی دعا بھی اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تعزیت میں مشابہت کا بیان کرنا، مثلا جوان مر گیا ہے تو امام حسین کے علی اکبر کا تذکرہ کر دیجیے، کوئی بچے کا انتقال ہو گیا تو کربلا کے علی اصغر کا تذکرہ کر دیجیے، کوئی کڑیل جوان مر گیا ہے تو مولا عباس کا ذکر کر دیجیے،
کوئی نوجوان مر گیا ہے تو جناب قاسم کا ذکر کر دیجئے، کوئی 8 10 12 برس کا بچہ مر گیا ہے تو انہوں محمد کا تذکرہ کر دیجئے، یعنی مشابہت بیان کر دیجئے۔ کوئی جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا تو شہزادی کا غم بیان کر دیجئے، کسی بہن کا انتقال ہو گیا تو شہزادی زینب کا غم بیان کر دیجئے۔ دل کے سکون کے لیے کربلا والوں کا غم ہمارے لیے کافی ہے۔ بس میرے عزیز و بات کو تمام کیا۔ ایک مرحومہ کے سارے سوال نیک تھی، اولاد نے کاندھا دیا، سلامت تھے اولاد، خدا حفظ و امان میں رکھے، کاندھا دیا ماں کو، لیکن کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں پہنچی تھی ماں کو، نہ کوئی زخم تھا، نہ کوئی خاص بیماری تھی، لیکن ہائے رے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولائے کائنات نے کس طریقے سے کاندھا دیا ہوگا۔ زوجہ ہے تو پسلیاں ٹوٹی ہے، حسنین نے کیسے کاندھا دیا ہوگا، ماں ہے پسلیاں ٹوٹی ہے، رخسار پہ نیل کا نشان ہے، روایتوں کے مطابق بازوؤں پہ بھی نشان، اور ایک روایت کے مطابق بازو ٹوٹا بھی تھا، لیکن ہائے شہزادی فاطمہ الزہرا، شہزادی نے ان تمام غموں کو چھپایا، مولا سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ آزادارو جس وقت مولا کائنات جنازہ لے کر نکلے ہیں، ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے، بس ایک مرتبہ شہزادی زینب گھر سے باہر آتی ہے، مولا کائنات نے دیکھ لیا کہ زینب باہر آئی، جنازے کو حسنین کے حوالے کیا، اور شہزادی زینب کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی زینب ابھی میں زندہ ہوں، تو گھر سے باہر کیوں آ گئی، ابھی تیرا بابا زندہ ہے۔ اے بابا بھیا حسنین جا رہے ہیں ماں کے جنازے کو لے کر دفن کرنے کے لیے، اے بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ نہیں بیٹی اس وقت تیرا جانا مناسب نہیں، میں تجھے لے کر چلوں گی۔ ہاں تسلی دی، تشفی دی، دلاسا دیا، شہزادی زینب گھر میں چلی گئی، مولائے کائنات نے شہزادی کو قبر میں لے جا کے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، اے رسول اللہ میں آپ کی امانت تو واپس کر رہا ہوں، لیکن یہ امانت صحیح سالم نہیں، یا رسول اللہ یہ آپ سے کچھ نہ بتائے گی کہ امت نے کیا کیا ہے، یا رسول اللہ آپ خود سوال کرے گا۔ آزادارو دفن کر کے مولا کائنات واپس آتے ہیں، بس ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے بابا مجھے بھی لے کر چلیے، اے بیٹی تھوڑی رات ہونے دو۔ آزادارو رات آئی، زینب خوش ہے، اب اماں کی قبر پر جانا نصیب ہوگا، بابا مجھے اماں کی قبر پر لے جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے بابا مجھے اماں کی قبر پر لے چلیے۔ تیار کیا، شہزادی زینب کو لیا، حسنین ساتھ میں ہے، حسنین ساتھ میں ہے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی قبر کے قریب حسنین پہنچے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا لیا۔ جیسے ہی ماں کی قبر پہ گرایا، زینب نے چاہا کہ میں بھی اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دوں، بس ایک مرتبہ مولا نے روک لیا، اے بیٹی رک جا۔ روکنے کے بعد قبر پہ جو شمع روشن تھی اسے گل کیا۔ میں کہوں گا اے مولا یہ چراغ کیوں گل کر دیا، یہ شمع کیوں خاموش کر دی؟ عجب نہیں میرا مولا جواب ہے، ارے شمع اس لیے خاموش کر دی، ارے یہ صحرا ہے، ہو سکتا ہے ادھر
کہ نامحرم تک پہنچے. میں کہوں گا اے مولا آج آپ کو زینب کا اطلاع گیا. ارے کل یہی زینب ہوگی, کوفہ و شام کا بازار ہوگا, منادی اطلاع دے گا. ارے جسے تماشا دیکھنا ہے, تماشا دیکھنے کے لیے اللہ سیعلم الذین ظلموا